اگر کسی کو لگا ہی کہ وہ کسی موقع پر ٹوٹ گیا ہے، ایسا کوئی غم آیا ہے، کوئی ایسی مشکل آئی ہے، کوئی ایسا امتحان ہے اور وہ ہے صحیح راستے پر، تو وہ اپنا دوبارہ سفر یا ری سٹارٹ جس کی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، کہاں سے شروع کرے؟ ڈاکٹر صاحب میری دادی ایک دعا دیتی تھی، اور وہ دعا تھی کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ جی، ہم واحد امت ہیں وہ جنہوں نے اپنے نبی کے خاندان کو 60 سال کے اندر اندر جو ہے، غیروں نے نہیں، ہم نے خود اپنے سارے نبی کے خاندان کو ختم کیا۔ ہماری تاریخ جو ہے وہ بڑی بھری پڑی ہے کنٹروورسی سے بھی اور جبر سے بھی۔ اس سارے سفر میں اگر یا زندگی کے کسی بھی سفر میں جب انسان ٹوٹتا ہے تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یہاں پہ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا۔ اللہ کے نبی کو جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا تھا کہ یہ خون جو ہے یہ کربلا میں تمہارے نواسوں کا، بالکل بخاری شریف، تو اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ غم کیا تھا نا، آنسو بہائے تھے نا، لیکن اللہ کی رضا کو قبول کر لیا تھا۔ وہ ایکسیپٹ کرنا انسان کے لیے پاسبل ہو نہ ہو، ممکن ہو نہ ہو، یہی امتحان ہوتا ہے کہ انسان مشکل کے اندر اللہ کی طرف رجوع کیسے کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ جتنی بھی تکلیفیں دیتا ہے کسی شخص کو، وہ راہ راست پہ لانے کے لیے دیتا ہے۔ آپ اس میں اگر باغی ذہن ہے تو اور طرف نکل جاتے ہیں۔ ہم مشہد میں تھے تو وہاں پہ ایک بزرگ جو تھے وہ وضو کر رہے تھے، اور وہ وضو جو ہے وہ مشہد میں کھڑے ہو کے کرنے کا انتظام ہے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو، کیونکہ پاؤں کا مسح کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بزرگ جو تھے وہ وضو کر رہے تھے، ایک دوسرا وہاں سے لڑکا گزرا، نوجوان سا، اس نے 30 سیکنڈ میں وضو کیا اور چلا گیا نماز پڑھنے۔ جب وہ نماز پڑھ کے واپس آیا تو حضرت ابھی تک وضو کر رہے تھے، تو حضرت نے اس بچے سے کہا کہ یہ نماز تھی جو تو کر کے آیا آدھے منٹ میں، 2 منٹ میں؟ تو اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ اس نے کہا لاما صاحب نماز تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے جا کے، میں تو صرف اس لیے گیا تھا کہ اللہ کو یہ بتا سکوں کہ اللہ میں باغی نہیں ہوں، بس نماز تو آپ کی ہوگی۔ بغاوت نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ بغاوت نہ کرنے والے کو راستہ دے دیتا ہے۔